دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں چاروں جانب بلند قامت چوٹیوں کا راج ہو اور ہریالی بھی چھائی ہوئی نظر آئے۔ برف پوش انتہائی اونچے پہاڑوں پر خرمستیاں کرتے مارخور کے ریواڑ سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتے ہیں۔ گلیشیئر سے بہہ کر آنے والا پانی صحت بخش معدنیات سے پر اور شفافیت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہنزا نگر میں جا بجا سیب، ناشپاتی، اخروٹ، آڑو، چیری کے باغات ہر جانب موجود ہیں۔ اس علاقے کی خوبانی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 2010 میں حادثاتی طور پر وجود میں آنے والی عطاباد جھیل بھی قدرت کا انمول تحفہ اور اس علاقے کی پہچان بن چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہنزا نگر خوابوں کی حسین سرزمین جہاں پریاں اپنا ڈیرا جماتی ہیں اور دور اونچے برف پوش آسمان سے باتیں کرتے مارخور اپنی خرمستیوں سے دھیان ہٹا کر جب ان پریوں کو اپنی سرزمین پر چہل قدمی کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ گلگت بلتستان ہنزا نگر ہے، جہاں کی نگری نگری دلفریب نظاروں سے مزین ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے جب سورج کی پہلی کرن گولڈن پیک سے ٹکرا کر اسے سونے کے روپ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اگر غروب آفتاب کا دلکش اور سہانا منظر دیکھنا ہو تو ہنزا میں واقع قلعہ التت کا رخ کیجیے۔ وادی ہنزا نگر گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہاں زیادہ تر بروشکسی زبان بولی جاتی ہے۔ وادی ہنزا نگر کو چاروں طرف سے بلند و بالا برف پوش پہاڑوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ہنزا نگر کے چاروں طرف برف پوش پہاڑی چوٹیاں واقع ہیں۔ ان میں مشہور راکا پوشی ہے۔ ہسپر پیک، التر پیک اور لیڈی فنگر پیک بھی قابل ذکر ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی اتنا خوبصورت خطہ ہو جہاں چاروں طرف اس طرح کی بلند قامت چوٹیوں کا راج ہو۔ ہنزا نگر ایک بادشاہی ریاست پر مشتمل خطہ تھا جہاں کے حکمرانوں کو میر کہا جاتا تھا۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پاکستان میں شامل کروایا۔ شاہراہ قراقرم یہاں سے گزرتی تھی جو چین اور پاکستان کے درمیان رابطے کا قدیم ترین واحد ذریعہ تھی۔ اب یہ شاہراہ قراقرم کی عظمت میں دھندلا چکی ہے۔ ہنزا نگر کے حکمراں میر نے اپنی حفاظت اور رہائش کے لیے بلند پہاڑ پر ایک قلعہ تعمیر کروایا جو قلعہ بلتت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ 8 سنہ عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ 2004 میں اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا۔ قلعہ بلتت کی بناوٹ اور اندرونی ساخت یادیں رفتہ تازہ کرتی ہیں۔ قلعے سے ہنزا نگر کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ وادی ہنزا نگر کے لوگ نہایت ہی سادہ اور ملنسار ہوتے ہیں۔ ہنزا کے گلیشیئر سے آنے والے پانی نہایت ہی صحت بخش اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے اور تحقیق کے مطابق ساری دنیا میں شفافیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہنزا نگر کے لوگ طویل العمر ہوتے ہیں۔ ہنزا نگر اپنی ہریالی اور خوبصورت برف پوش پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں الگ مقام رکھتا ہے۔ دریائے ہنزا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پہلے دریائے گلگت کا حصہ بنتا ہے اور پھر بالآخر دریائے سندھ سے مل کر عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لذیذ پھلوں سے سجے کسی علاقے کی تلاش میں ہیں تو یہ مقام بھی ہنزا سے ہی ہو سکتا ہے۔ قدیم گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں بت مت سے تعلق رکھنے والی نقش و نگار پہاڑوں پر جا بجا کندہ کیے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہاں تجارت کے غرض سے آنے والے افراد نے رقم کیے ہیں اور آج بھی قابل دید مقام رکھتے ہیں۔ حادثاتی طور پر وجود میں آنے والی عطاباد جھیل بھی قدرت کا انمول تحفہ ہے جو اس علاقے کی پہچان ہے۔ عطاباد جھیل 2010 میں ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وجود میں آئی جو تقریباً 21 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 360 فٹ کے قریب ہے۔
اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مختلف گاؤں متاثر ہوئے اور اس حادثاتی جھیل نے 13 کلومیٹر شاہراہ کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ چنانچہ نقل و حرکت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ نقل و حرکت کے لیے مقامی تجارتی قافلے بذریعہ لانچ اور کشتیوں کے ذریعے 19 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شاہراہ قراقرم تک دوبارہ پہنچتے۔ لہٰذا ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے حکومت چین نے نقل و حرکت کو بلا کسی رکاوٹ جاری رکھنے کے لیے پہاڑوں کے اندر 3 ٹنل تعمیر کیے، جن میں سے سب سے بڑی ٹنل کا فاصلہ تقریباً 7 کلومیٹر پر محیط ہے۔ آپ ایک ٹنل سے نکل کر ابھی عتابات کے سحر انگیزی کو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ دوسرا ٹنل آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، اور یہ آنکھ مچولی کسی نعمت سے کم نہیں۔ عتابات جھیل کا پانی سطح سمندر سے اتنی بلندی پر ہونے کی وجہ سے بالکل گہرا نیلا ہے۔ عتابات جھیل دنیا کی سب سے صاف ستھری اور آلودگی سے پاک جھیل ہے۔ آپ اپنا سفر ہنزا نگر سے چائنا بارڈر خنجراب بائی پاس کی طرف کرتے ہیں تو شاہراہ قراقرم آپ کا مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ اب آپ پاسوں کی طرف موہے سفر ہیں۔ دلکش اور دل فریب نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو رکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دریائے ہنزا بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں پر دریا بہت شور مچاتا ہے تو کہیں خاموشی سے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ گلگت پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 100 سال پرانا تاریخی قصبہ ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کئی ہوٹل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میوزیم آپ کی دلچسپی کے لیے موجود ہے۔ اس علاقے میں آنے کے لیے آپ کو انتہائی دشوار گزار سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہنچنے والے سیاحوں کی ساری تھکان خوبصورت مناظر میں ڈوب کر کھو سی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔